جی جناب علی، ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان، اور یقیناً اکتوبر کا مہینہ کینسر یعنی سرطان کے حوالے سے اور خصوصاً بریسٹ کینسر اویئرنیس کے حوالے سے مشہور ہے. لیکن جیسے ہم نے پہلے بھی کہا کہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایک شخص کے لیے یہ ہینڈل کر پانا جب اس تک یہ خبر پہنچتی ہے کہ وہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہے. وہ جس سٹیج پہ بھی ڈسکور ہو ایک ڈینائل ہوتا ہے، پھر انسان غصے میں آتا ہے، بارگیننگ شروع ہوتی ہے اور فائنلی آپ ایکسیپٹنس کی طرف پہنچتے ہیں. لیکن آج کے جدید علاج اور سہولتوں کی وجہ سے آپ کے لیے کافی آسان ہے یہ جرنی، قدرے آسان ہے یہ جرنی، اور آپ اور آپ کے کیئر ٹیکرز اس میں بہت ثابت قدمی سے آگے بڑھ سکتے ہیں. ول پاور سے ہر چیز کو ڈیفیٹ کیا جا سکتا ہے اور انسان اپنا رستہ بنا لیتا ہے. آج آپ کی ملاقات کراتے ہیں ایک اور کینسر چیمپئن سے who we have had on the show earlier، اور یقیناً ان کا جو ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے ملک میں، خاص طور پہ کارڈیاک پیشنٹس کے لیے، جب پاکستان میں بنے ہوئے اسٹینٹس اب کافی کاسٹ افیکٹو طریقے سے یہاں پہ موجود ہیں. ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر مرتضیٰ نجابت علی کی، جو کہ فاؤنڈنگ CEO ہیں انوویٹو ہیلتھ ٹیکنالوجیز کے. اس کے علاوہ ڈائریکٹر ہیں ایٹ دا میڈیکل ڈیوائسز ڈیولپمنٹ سینٹر MDDC، اینڈ آلسو این ایسوسیٹ پروفیسر ایٹ دا نسٹ یونیورسٹی. بایو کیمسٹری کے شعبے، بایو انجینئرنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر مرتضیٰ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے، اٹس ویری ہارٹننگ دیٹ پیپل آر ناؤ کمنگ فارورڈ ٹو شیئر دیئر اسٹوریز. لوگوں کے لیے یہ بتانا کہ وہ کس کرب سے گزرے ہیں، اس میں کتنے اتار چڑھاؤ تھے، یہ آسان نہیں ہوتا. پلیز ٹیل اس کہ آپ نے کب ڈسکور کیا یا آپ کو کب ڈائگنوز ہوا کینسر، اور یہ کس سٹیج پہ یہ ڈائگنوسس ہوئی؟ بیسیکلی السلام علیکم. 2013 میں when I was leaving صبح کے وقت تیار ہو کے کو پین اسٹارٹ ہوئی، اینڈ after 12 hours I ended up with the diagnosis شوکت خانم میں کہ ٹیومر. luckily it was a stage 1B اور زیادہ میٹاسٹیٹک نہیں تھا، اور بیکاز میں ینگ تھا تو جو آنکولوجی بورڈ تھا ڈیسائیڈڈ کہ ایک اگریسو جو ہے نا ریجیمن ہونی چاہیے ٹریٹمنٹ کی. تو آئی وینٹ تھرو کیمو تھراپی اینڈ ایوری تھنگ آفٹر ورڈس. پہلے ایک سرجری ہوئی جس میں سرجیکل ریموول ہوا اس کا. اور جس طرح آپ نے بتایا کہ جو سائیکولوجیکل سٹیجز ہوتی ہیں ایک انسان کی جب اس کو ڈائگنوز ہوتا ہے ایک ٹیومر، وہ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن اس میں بڑی خوبصورت چیز یہ ہے کہ جو پرسپشن ہے، جب میں اس پروسیس سے گزر رہا تھا تو میری پرسپشن کچھ اور تھی، اور آج جب میں اس پورے پروسیس کو دیکھتا ہوں پیچھے تو میں اس کو کسی اور طریقے سے لیتا ہوں. ہمارا جو دین ہے وہ اتنا خوبصورت طریقے سے اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ماسٹر اسکیم ہے، جو اس کا ماسٹر پلان ہے، اس میں ہر چیز جو ہے اٹ از پہلے سے وہ اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھتا ہے. اٹ از آل ریٹن ان ہز بک. بٹ ہم انسان ہر چیز کو لیتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ چیز اچانک ہوئی ہے، چاہے وہ کلیکٹو ہے جیسے کہ ابھی فلڈز آئے ہیں اجتماعی طور پہ، یا پھر وہ انڈیویجول ہے جیسے کہ ایک انسان کے اوپر ایک ایڈورسٹی نازل ہوتی ہے ان دا شیپ آف کینسر اور اینی ادر تھنگ. تو اس میں جو اگر ہمارا اس پہ پختہ ایمان ہو کہ اگر ہر چیز اللہ کی مشیت اور اللہ کی اذن سے ہو رہی ہے اور یہ اس کے ماسٹر اسکیم اور پلان کا حصہ ہے، تو انسان کی جو فرسٹریشن ہے وہ کافی حد تک سیٹل ہو جاتی ہے. دوسری جو ڈائمینشن ہے دین کی وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر ایک ایڈورسٹی آئی ہے تو اس میں ایک بڑی خوبصورت ایک کوٹ بھی ہے کہ آپ کے مشکل وقت میں اگر آپ اپنے کریٹر کے قریب چلے جاتے ہیں تو وہ بیسیکلی آزمائش ہوتی ہے، لیکن اگر اس مشکل وقت میں اگر آپ کریٹر سے دور ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے ایک سزا یا پنشمنٹ کا ذریعہ بن جاتی ہے. بالکل، جس طرح ڈاکٹر مرتضیٰ ہمیں قرآن حکیم بھی کہتا ہے ان مال العسر یسرا، کہ ہر مشکل میں آسانی ہے. لیکن مجھے بتائیں کہ جو انسان کی ٹینڈنسی ہے کہ کسی بھی آزمائش یا مشکل کے وقت میں پہلا جو ہمارا سائیکولوجیکل نی جرک انسٹنکٹیو ریئیکشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وائی می، میں کیوں، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا. آپ نے اس سینٹیمنٹ کو کیسے فائٹ کیا؟ میرے یہ سینٹیمنٹ بڑا ایک ایکیوٹ فیز تھا. اٹ واز اے ویری شارٹ فیز، پرابلی کچھ گھنٹوں کا تھا کہ وائی می، میں نے ساتھ کیا برا کیا. بٹ میں اگلا جو میرا ایک سٹیج آئی، آئی لٹرلی ایکسپیرینس مائی جنازہ. جب شوکت خانم میں پوری فیملی وہاں پہ گیدر ہو گئی، اور یہ وہ پوری فیملی تھی جو میری برتھ ڈیز میں آتی رہی، میری سارے ایونٹس میں سیلیبریٹ کرتے رہے، اینڈ دے ور دیئر ود می فار دا سپورٹ.
بٹ میرا ٹوٹلی میں کٹ آف ہو چکا ہوا تھا ان سے, اور آئی واز سم ویئر ایلس. جیسے وہ جنازے کی حالت ہوتی ہے نا کہ میت ٹوٹلی وہی لوگ ہوتے ہیں جو اس کی ایونٹس میں آتے ہیں اور اس کو چیریش کرتے ہیں چیزوں کو, لیکن اس وقت وہ میت کا بالکل ڈی لنک ہو چکی ہوتی ہے ان لوگوں سے جنہوں نے اس کو اٹھایا ہوا ہوتا ہے. تو آئی ایکسپیرینس دیٹ مومنٹ. لیکن اچھی چیز یہ ہوئی کہ دیٹ گیو می اے مشن اسٹیٹمنٹ ان لائف. وین آئی ریزیوم بیک ان مائی نارمل لائف, تو آئی ٹوک اے مشن ان مائی لائف, اور میں اس پہ قائم ہوں. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ, آئی تھنک یہ سارے کینسر پیشنٹس کو جو گزر رہے ہیں اور جو ابھی گزر کے کیا نام ہے کامیاب ہوئے ہیں, اس میں سے میری ان کو میسج یہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی موت کو کسی ڈیزیز کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کرنا چاہیے. آج ڈائبٹیز سے زیادہ لوگوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے دنیا میں, اسی طرح کارڈیوویسکولر پرابلم سے زیادہ ڈیتھس ہو رہی ہیں. تو ہمیں ہر مشکل وقت, کینسر از انڈیڈ ڈیفیکلٹ فیز ان اے لائف, بٹ دا تھنگ از کہ ہمیں اس میں کیا نام ہے پرسیورنس جو چیز ہے نا, کہ اللہ پہ توکل اور اس کو صبر, جس طرح تواسی بالصبر کا ذکر آتا ہے قرآن میں, اور جو آیت البر ہے جو آپ کو چارٹر آف رائٹیسنس دیتی ہے, اس کے اندر ایک بڑی خوبصورت آیت ہے, والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس. اس میں بتایا گیا کہ آپ جنگ کی حالت میں, بھوک اور پیاس کی حالت میں, اور کسی بیماری کی حالت میں جو لوگ صابرین ہیں وہی سچے اور وہی متقی ہیں. تو مطلب آپ کو جی ڈاکٹر مرتضیٰ بالکل صحیح فرما رہے ہیں, اور میرے خیال میں یہ بڑا لوگوں کو انسپائر کر رہی ہیں آپ کی باتیں, اور خاص طور پہ وہ جو اس مشکل سے گزر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ پیشنٹ کے لیے اپنے سامنے تو ایک بہت لمبی اسٹرگل ہوتی ہے, جو اس کا علاج ہے وہ بھی اپنے آپ میں کافی تکلیف دہ ہے. میں جاننا چاہوں گی آپ کے جو کیئر ٹیکرز تھے, جو آپ کی فیملی تھی, جیسے آپ نے کہا کہ وہ they were there to support you, کسی پوائنٹ پہ آپ کو یہ لگا کہ آپ کی یہ جرنی ان پہ اٹ ہیز اسٹارٹنگ ٹو ٹیک اے ٹول آن دیم, کہ ان کے اعصاب جواب دے رہے ہیں, ان کے لیے مشکل ہو رہی ہے, اور آپ کے کیئر ٹیکرز کے لیے کون موجود تھا, ان کی ہمت کون بندھا رہا تھا؟ جی ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوتا ہے. جو آپ کے ساتھ آپ کے والدین ہوتے ہیں, آپ کی وائف ہوتی ہے, آپ کے باقی ریلیٹیوز ہوتے ہیں جو ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, that takes a real toll on them. I really experienced this thing. میری مدر کو بعد میں کافی پرابلمز آئی. She was a diabetic. Father, he went through a lot of problems after, because وہ کسی بھی ایک فزیکل سمٹم کی طرف لے جاتے ہیں, ایک اولڈ ایج اینٹی جو آپ کو سپورٹ کر رہی ہے اور آپ کے ساتھ کھڑی, کیونکہ وہ ایک بڑا چیلنجنگ ٹائم ہوتا ہے. بالکل. اور ڈاکٹر مرتضیٰ ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گی کہ پارٹ آف دس دس تھنگ دیٹ ٹیکس اے ٹول آن دیم از اے فائنینشیل اینگل آف اٹ. ہمارے ملک میں بہت کم ہسپتال ہیں, جیسے شوکت خانم کی اگر بات کی جائے, لیکن مریضوں کا نمبر بہت زیادہ ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ کراچی میں بھی ہسپتال بن رہا ہے, پشاور میں ہے, اس کے علاوہ مختلف اور ادارے کام کر رہے ہیں. لیکن اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فائنینشلی ایک کینسر پیشنٹ اور اس کی فیملی کے لیے کیا مشکلات سامنے ہوتی ہیں ان کے؟ جی یہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ شوکت خانم اور اس طرح کے جتنے ہاسپٹلز ہیں جو یہ لوگوں کو فری آف کاسٹ اور اس طرح سروسز دے رہے ہیں, یہ تو ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہے اس کنٹری کے اندر. کیونکہ میں نے مریضوں کو دیکھا ہے, جب میں when I was hospitalized with terminal patients, تو موسٹ آف دا پیشنٹ جو تھے وہ ایک بڑے لوور کیڈر سے تھے, بڑے لوور ٹیئر سے تھے, اور وہ نارملی کے پی سے تھے, کے پی کے سے تھے. اور یہ بہت بڑی بلیسنگ تھی شوکت خانم میں جو میں نے دیکھی کہ وہ ان کا فری آف کاسٹ علاج ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ حکومت کو اس طرف دیکھنا چاہیے چیزوں کو, اور یہ جو ہم نے کاوش شروع کی ہوئی ہے کہ ہم جتنی ہماری امپورٹ ایسوسیٹڈ یہ جو پرابلمز ہیں کہ وہ امپورٹڈ چیز آتی ہے, جیسے وہ میڈیکل ڈیوائسز ہیں یا ڈرگز ہیں جو ایک عام آدمی کی پاکٹ سے بیونڈ ہیں, تو ہمیں ان چیزوں کو انڈیجنائز کرنا چاہیے, کاسٹ افیکٹولی میسر کرنا چاہیے عوام کو. آپ نے جیسے خود کہا کہ اٹ واز اے ویک اپ کال فار یو اینڈ یو ریزالو ٹو ہیو اے مشن ان لائف. مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ علاج سے گزر رہے تھے, اور آپ نے جیسے کہا کہ اگریسو کیمو تھراپی اور مشکل علاج تھا اس وقت, ڈاکٹر مرتضیٰ کوئی ریگریٹس تھے؟ کبھی ایسا لگا کہ وقت ضائع کیا ہے, وقت کا صحیح استعمال نہیں کیا, یا اس وقت کیا ذہن میں آتا تھا آپ کے؟ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ when I was going through that process, my perception was totally different. But now if I reflect back تو میری perception totally different ہے. اصل میں جب انسان اس طرح کے ٹرموائل سے گزر رہا ہوتا ہے تو انسان یا تو کریٹر کے اوپر شکایت کر رہا ہوتا ہے کہ میں why me,
میں نے کسی کے ساتھ کیا برا کیا, یا وہ اپنے ارد گرد جو وہ سپورٹ سسٹم ہے اس کے اوپر بھی کربنگ کر رہا ہوتا ہے. ایٹ لیسٹ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ کینسر کی ٹریٹمنٹ سے گزرتے وقت وہ جو ٹریٹمنٹ سسٹم ہے, ہاسپٹل کا سسٹم ہے, ڈاکٹرز ہیں, ایون پیرامیڈک اسٹاف کے اوپر بھی کربنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سائیکولوجیکل سٹیجز ہیں ایک انسان کی جب ایک اس طرح. اچھا, ایک بڑی انٹرسٹنگ بات جو ہم آف لائن کر رہے تھے جب آپ کی میری کراچی میں ملاقات ہوئی, انرجی کے بارے میں کیا کریں گے, انرجی ہیلنگ کے بارے میں کیا کہیں گے, کیونکہ آپ اور میں بھی وہ کنیکٹنگ آن دس ٹاپک کہ جو بیماری آتی ہے یا مختلف اعضاء جب ڈسٹریس کا شکار ہوتے ہیں, دا باڈی از ٹرائنگ ٹو کمیونیکیٹ سم تھنگ ٹو یو. تو آپ نے, اگر میں اس زاویے سے پوچھوں, اپنی اس بیماری کو, اس آزمائش کو کس طرح سمجھا اور کس طرح اس کو انرجی ہیلنگ کی طرف, یا آپ اپنی سولفل جرنی پہ اس میں آپ کو کیسے مدد دی؟ دیکھیں سدرا, اس میں ایسے ہے کہ انسان کے اندر جان ہے. آج انسان ٹیکنالوجیکلی اور علم کے ایک ایسے پیرامڈ پہ پہنچ چکا ہے کہ آج تک انسان یہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکا کہ انسانی جسم کے اندر جان کیسے ہے, اور اگر وہ ہے تو اس کے انڈر لائن میکینزم کیا ہے, اس کا اوریجن کیا ہے, اس کی ایٹیمولوجی کیا ہے. تو یہی میں بات کہہ رہا تھا کہ جو اللہ کا ماسٹر اسکیم ہے اس میں یہ سارے ایونٹس لکھے ہوئے ہیں. اگر اف آئی ایم ڈائگنوزڈ وتھ کینسر تو اٹ از فرام اللہ. میرا جو مسلمان ہونے کا تقاضا ہے وہ یہ کہتا ہے, دین یہ کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ ایڈورسٹی میرے اوپر آئی ہے, اور یہ مجھے جیسے وہ ڈائمنڈ جو ہے وہ انڈر ایکسٹریم کنڈیشنز میں جا کے ڈائمنڈ بنتا ہے, یا گولڈ جو ہے وہ, تو اللہ تعالیٰ کا پروسیس ہے. اور اس میں آپ کے یہ گناہ جو آپ کے جو غلطیاں ہیں وہ دنیا میں ہی کفارہ آپ کو مل جاتا ہے ان چھوٹی موٹی آزمائشوں سے, کیونکہ وہ آخرت کی جو آزمائش ہے دیٹ ول بی لانگ ٹرم, اور وہ کافی سخت ترین ہوگی. تو یہ ہمارا دین کا تقاضا ہے. یہ جو آپ انرجی کا بتا رہی ہیں, اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کا توکل اس پہ ہے کہ اللہ کی طرف سے, اور میں نے پرزویرنس اور شاکر اور صابر رہ کے اس پروسیس سے گزرنا ہے, اور تو اس میں وہ جو آپ کا جو باڈی کا وہ جو میکینزم ہے ہیلنگ کا, میں اب اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا کیونکہ ہمارے بہت سے ایسے ویورز ہوں گے جو دیکھ رہے ہیں. میں آئی وڈ لائک ٹو ریمین, میں لے مین لینگویج میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ صابر اور شاکر جب ہو جاتے ہیں تو آپ کے اندر سے وہ فرسٹریشن اور وہ اگریشن ختم ہو جاتی ہے, اور باڈی وہ رسپونڈ کرنا شروع کر دیتی ہے ٹورڈز دیٹ ٹریٹمنٹ. اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ پانی کے اندر وہ تاثیر نہیں ہے کہ وہ آپ کی پیاس بجھا سکے جب تک اللہ کا اذن اس میں نہیں ہے. ایک کھانے کے اندر تاثیر نہیں ہے کہ وہ آپ کی بھوک مٹا سکے جب تک اللہ کا اس میں ول نہیں اور اذن نہیں. اسی طرح کسی دوائی, کسی کیمو تھراپی, ریڈیو تھراپی میں کوئی تاثیر نہیں ہے جب تک اللہ کا اس میں اذن نہیں. اللہ کا اذن تب ہوگا جب آپ صابر اور شاکر ہوں. صحیح, بالکل صحیح. تو آپ کی جو اپنی انرجی ہے آپ اٹریکٹ کرتے ہیں لائک مائنڈیڈ لوگ بھی, لیکن مجھے بتائیں اس کا کبھی کبھار لوگ یہ ایک طرح سے کنکلوژن نکالتے ہیں کہ جی ہمیں توکل کرنا ہے تو علاج کو ڈیلے کر دیتے ہیں, یعنی ان کے پاس یہ خبر اگر آ بھی جائے فرسٹ سٹیج میں, سیکنڈ سٹیج میں سرطان ڈسکور ہو جائے, علاج نہیں کرواتے کہ جی اللہ کی مرضی خود ہی صحیح ہو جائے گا. اس پہ میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا ان کی توسیع کریں. جی, کیونکہ میں اس کو لیتا ہوں کفران نعمت کے زمرے میں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سائنٹیفکلی اور مٹیریل ورلڈ کے اندر آپ کے سامنے جو اجزاء رکھے ہیں اور ان اجزاء کی کمبینیشن سے انسان نے تحقیق کر کے جو سولوشنز نکالے ہوئے, اگر انسان اس کو ٹھکراتا ہے تو میرے خیال سے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ٹھکرا رہا ہے, کیونکہ وہ بھی اللہ کے اذن سے اویلیبل ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ پہ شکر اور صابر رہنا چاہیے اور اس ٹریٹمنٹ سے گزرنا چاہیے تھرو پرزرویرنس. جی, آئی تھنک بہت زیادہ جو ہمارے ذہنوں میں ابہام آتا ہے کہ جی شاید جو علاج ہے وہ اس تکلیف سے زیادہ تکلیف دہ ہے. آئی تھنک بالکل صحیح کہا ڈاکٹر مرتضیٰ نے کہ یہ بھی کفران نعمت ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں سے آزماتا بھی ہے, کبھی ہمیں دے کر آزماتا ہے, کبھی اس نعمت کو ہم سے لے کر آزماتا ہے. بہت بہت شکریہ, یو ور ڈیفینیٹلی اے سورس آف انسپریشن ڈاکٹر مرتضیٰ. اور اس وقت ہم لیتے ایک چھوٹا, ویل بی رائٹ بیک, کیپ واچنگ آج پاکستان.